جیسے نائبین امام ہم لوگوں کو ملے کہ اگر ہم ان کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو بعض اوقات حیران ہوتے ہیں کہ 14 تک ہم معصوم ہمارا عقیدہ ہے، دلیلیں بھی، مگر یہاں بھی ہمیں کوئی کمی اور خرابی نظر نہیں آ رہی۔ ابھی میں 14 معصومین اور مراجع کے بیچ کا جو گروہ ہے جسے ہم محفوظ عن الخطا کہتے ہیں، جناب زینب کبریٰ سے لے کے عباس علمدار سے لے کے علی اکبر سے لے کے معصومہ قم، یہ ان کو زیر بحث نہیں لا رہا، مراجع ہم کو جو ان کے بعد آ رہے ہیں درجے میں، ان کی زندگیوں میں ہمیں کوئی کمی اور کوئی جھول نظر نہیں آتی ہے، لیکن واقعات کا یہ سلسلہ جاری ہے کہ سب سے زیادہ شیطان اگر پریشان ہوتا ہے ان علماء اور مراجع کے واقعے سے۔ آپ کو شیخ مرتضی انصاری کا واقعہ یاد نہیں؟ ان کی زندگی میں ان کے پاس، اچھا یہ تو میں ضمناً خالی ان کا تعارف کرانے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ ان کی زندگی میں ان کے پاس ہندوستان سے پاکستان نہیں بنا تھا، یہ بات ہو رہی آج سے 160 سال پہلے، 200 سال سمجھیے، اور اس وقت ہندوستان کے اندر بڑی بڑی سلطنتیں اور راجواڑے اور حکومتیں تھیں۔ اودھ کا تھا، پھر جنوبی ہند میں احمد نگر، بیجاپور، حیدرآباد، اور پھر اور بہت سارے، تو بڑی کثرت کے ساتھ نجف اشرف، خمس الگ، زکوٰۃ الگ، زائرین کی مدد کی رقم الگ، وہاں کے غریبوں کی مدد کے لیے رقم الگ، حوزہ علمیہ کے لیے الگ۔ یہ جو ایک سلسلہ بیچ میں ہمارے ہاں آ گیا تھا کہ خمس وغیرہ ایک اجنبی چیز بن گئی تھی، یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں، اتنا جاتا تھا کہ اس زمانے میں، ذرا سا لگ رہا ہے موضوع سے ہٹ رہا ہوں لیکن نہیں، اسی کے ذریعے تو موضوع پہ آ رہا ہوں، کہ اس زمانے میں یہ آج کل کی طرح سے تو ہے نہیں کہ کہیں کوئی مدد کرنا ہے تو مثلا کارگو جہاز بھجوا دیا، ٹرالر کے ذریعے سے مدد کر دی۔ ہاتھیوں پر لد کے وہ رقم اور وہ سامان بھجوایا جاتا تھا، جو نجف کے حوزے میں شیخ مرتضی انصاری اس وقت مرجع سے، کیا عظیم مرجع ہیں، لیکن میں یہ حالات بتاؤں گا تو میری 40 کے مجالس کا رخ ہی بدل رہا ہے، یہ تو حالات مراجع جا رہے ہیں، جبکہ میرا موضوع تو ہم اور آپ ہیں، تو میں روکتے ہوئے، بہت ہی عظیم مرجع ہیں، اور اگر یہ مرجع پروردگار اس موقع پہ پیدا نہ کرتا تو آج ہماری ایک عجیب حالت ہوتی ہے، ایسے عجیب و غریب مسائل میں ہم پھنس جاتے جس میں کچھ غیر پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن آئیے واپس، ہاتھی، اور بہت مشہور ایک جملہ تھا اس زمانے میں نجف وغیرہ میں، ہاتھی آ گیا، ہاتھی آ گیا، ہاتھی آ گیا، یعنی ہمارے لیے مدد آ گئی۔ پورا سال گزارا کرتے تھے، سونا چاندی، مرد تو مرد، ہندوستان کی جو ملکائیں تھیں، جو رانیاں تھیں، جو مہارانیاں تھیں، وہ تک اپنے ذاتی پیسے سے، کوئی خمس نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، خالی مرجع کو بھجوا رہے ہیں کہ جہاں مناسب سمجھے خرچ کرے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا سوئم نہیں ہو سکا، اس لیے کہ جو طریقہ ہوتا ہے بہت ہی مختصر، کہ مثلا دودھ کا ایک پیالہ اور ایک وقت کا کھانا، اس پر فاتحہ پڑھ کے کھلوائی جائے۔ ان کی بیٹیاں ہی تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا، گھر میں اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ اپنے باپ کے لیے ایک وقت کے کھانے پہ فاتحہ پڑھ کے کسی غریب کو بھجوا دے، اور ہاتھی بھر بھر کے ان کے پاس آتے تھے۔